अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और एक अच्छा और भरपूर दिन गुजार रहे होंगे। मैं हूं आतिफ तौकीर। आज की दो तीन ताज़ा खबरें हैं, उन पर गुफ्तगू ज़रूरी थी। एक तो ये कि पीटीआई ने पीपल्स पार्टी के साथ हुकूमत साजी से मुताल्लिक गुफ्तगू पर आमादगी का इंदिया दिया है। ज़ाहिर है खुशाइन बात है, इस पर भी बात करते हैं। साथ ही इमरान खान की जानिब से ये पैगाम भी दिया गया है कि अमरीका पाकिस्तान में हालिया इंतखाबात में होने वाली धांधली पर आवाज़ उठाए। और साथ ही ये कि नून लीग अब इस कशमकश में है कि हुकूमत साजी करे या ना करे और नवाज शरीफ अब कहां जाएंगे। सो इन तीन चार चीजों पर बात करना है मुझे, खास तौर पर जो पीटीआई की जानिब से ये आमादगी जाहिर की गई है पीपल्स पार्टी से गुफ्तगू पर, ये बहुत अहम बात है और पाकिस्तान की सियासत के लिए भी ये बहुत अहम बात है। कहते हैं कि अगर आप कोई तोड़ करना चाहते हैं ना तलखी का, तो तलखी या नफरत का सबसे आसान तोड़ यह है कि गुफ्तगू पर आमादगी जाहिर कर दीजिए। आप अगर गुफ्तगू करने लगेंगे तो फिर समझिए कि आपका जो जो तलखी है, जो गुस्सा है, जो नफरत है, वो वैसे ही निस्फ हो जाएगी। तो ये बहुत अच्छी बात है कि हम पीटीआई के कैंप से जो गुस्सा या नफरत देखा करते थे कि फलां ये है, फलां चोर है, फलां, कम से कम उससे आपको या पाकिस्तानी सियासत को किसी हद तक राहत मिलेगी कि वो पीपल्स पार्टी गुफ्तगू के लिए कम से कम आमादा है। हमने तो ये मेम्स भी देखे कि बिलावल भुट्टो ने कहा कि इमरान खान, उनसे किसी ने पूछा कि इमरान खान से आप गुफ्तगू के लिए तैयार हैं, तो उन्होंने कहा कि इमरान खान तो पहले ही बोल रहे हैं कि हम चोरों डाकुओं से बातचीत के लिए तैयार नहीं है, हम क्या बात करें उसके बाद। जब आप किसी बंदे को डायरेक्ट चोर और डाकू कह के उससे गुफ्तगू से इनकार ही कर दें तो बाकी बचता कुछ नहीं है। लेकिन अहम बात यह है, याद रखिएगा, और ये मैं बड़ी एक न्यूट्रल राय आपको दे रहा हूं, पीपल्स पार्टी जब भी हुकूमत में होती है ना, तो पाकिस्तान की पॉलिटिकल असास मजबूत करती है। आपको कभी भी पीपल्स पार्टी के दौर में अब जो इंफ्रास्ट्रक्चर के मामला है वो इतने ज्यादा उन पर तरक्याती काम नहीं होते नजर आते। लेकिन पाकिस्तान की जो पॉलिटिकल बेस है, कॉन्स्टिट्यूशन है, उसके आर्टिकल्स हैं, 18वीं तरमीम की सूरत में अधिकर, उसमें पीपल्स पार्टी का बहुत कंट्रीब्यूशन रहता है। पाकिस्तान में आज जो आप दस्तूर देख रहे हैं वो कभी उस पर अमल नहीं होता, लेकिन जिस हद तक भी वो मौजूद है और मजबूत है, उसमें पीपल्स पार्टी का कंट्रीब्यूशन गैर मामूली है। उसी तरह नून लीग के दौर में सियासी तौर पर या सियासी इस्तेहकाम के तौर पर या पाकिस्तान में यूं समझिए कि कॉन्स्टिट्यूशनल तौर पर उस अंदाज की पेशरफ नहीं होती जितनी इंफ्रास्ट्रक्चर के शोबे में होती है। पीपल्स पार्टी पीटीआई के दौर में इन दोनों शोबों में कम काम हो पाया है। यानी वो जो इंफ्रास्ट्रक्चर थे वो नून लीग के दौर में जो इंफ्रास्ट्रक्चर के मंसूबे थे उन पर तख्तियां लगाते रहे, और दूसरी तरफ वो कहते रहे कि 18वीं तरमीम भी हम खत्म करेंगे बाजवा डॉक्ट्राइन के उसूल के तहत। ये उनके वो थे, और साथ ये भी कि मुल्क में सदारती निजाम नाफिज कर देंगे और ये कॉन्स्टिट्यूशन को बिल्कुल तब्दील कर दिया जाएगा। ये थे बयानिए। लेकिन खुदा का शुक्र है कि पीपल्स पार्टी और पीटीआई गुफ्तगू पर अगर आमादा होते हैं तो एक बात बड़ी वाज़ेह है कि फिर पीटीआई उस अंदाज की तलखी की हामिल नहीं होगी। हमने कल ही बात की थी कि किसी ने मुझसे पूछा था कि पीटीआई का मुस्तकबिल क्या है, तो मैंने कहा था पीटीआई की कहानी अब खत्म हो गई है। अब आपको जो पीटीआई नजर आएगी वो एक मुख्तलिफ शक्ल में नजर आएगी, क्योंकि पीटीआई अगर गुफ्तगू पर आमादा हो जाती है बड़ी पार्टियों के साथ या बड़े रहनुमाओं के साथ या पाकिस्तान के जो मेन स्ट्रीम सियासी जमातें उनके साथ, तो फिर पीटीआई की ये कहानी या ये जो आज तक की ये बयानिए हैं ये दम तोड़ देंगे। फिर एक पीटीआई आपको एक नई जमात की सूरत में नजर आएगी। बदकिस्मती देखिए कि हमारे यहां पीटीआई का जो वोटर है वो कुछ भी खरीद सकता है, आप उसको कुछ भी बेच सकते हैं। तो अभी आज वो अगर पीपल्स पार्टी के साथ इत्तेहाद के लिए गुफ्तगू करते हैं तो वो ज्यादा सवाल नहीं उठाएगा, और इसका फायदा उठाना चाहिए इमरान खान और उनकी जमात को कि उनका उनका जो वोटर है वो ये नहीं पूछेगा, क्योंकि उन्होंने अगर पीपल्स ये परवेज इलाही को कहा कि वो पंजाब के सबसे बड़े डाकू हैं, और आज वो अगर पीटीआई के सदर हैं और दोनों पर पीटीआई के वोटर को एतराज नहीं था। अगर आप ये कहें कि अमेरिका हमने हमारी हुकूमत गिराई है, और आज आप ये कहें कि अमेरिका हमारी इंतखाबात में धांधली पर आवाज उठाए और जो पीटीआई का वोटर है उसको एतराज नहीं है कोई, तो फिर इस पर भी नहीं होना चाहिए। मेरे ख्याल में गुफ्तगू अच्छी बात है, बुरी बात नहीं है। एक बात लेकिन अहम है और वो समझदारी की बात है। कहते हैं कि झूठ उसको बोलना चाहिए जिसकी याददाश्त अच्छी हो। खुशकिस्मती है कि हमारे मुल्क में जो लोग हैं उनकी याददाश्त बहुत अच्छी नहीं है, तो इसलिए हमारे यहां सियासतदान कुछ भी कह देते हैं, 2-4 दिन के बाद
جو ووٹر ہوتا ہے یا جو عام افراد ہوتے ہیں وہ ساری بات بھول چکے ہوتے ہیں، نئی بات چل رہی ہوتی ہے۔ میں نے تو یہ دیکھا ہے، ہر روز ایک نئی خبر ہوتی ہے، ساری قوم اس خبر کے پیچھے ہوتی ہے، پچھلے دن اس سے متضاد خبر وہ بھول چکے ہوتے ہیں۔ تو آپ یہ دیکھیے کہ ایک طرف یہ تھا کہ پاکستان میں عمران خان صاحب کا بیانیہ یہ رہا ہے کہ امریکہ نے ہماری حکومت گرائی ہے، اور آج وہ یہ کہہ رہے ہیں، دیکھیے امریکی سینیٹر نے یہ کہہ دیا ہے کہ انتخاب میں دھاندلی ہوئی ہے، اور امریکی حکومت وہ انتخابات میں دھاندلی کے خلاف ہماری آواز اٹھائے۔ یہ خود میں ایک کانٹرڈکشن ہے، لیکن ہمارے ہاں سب چلتا ہے، ہمارے ہاں سلیکٹو قسم کی بات ہوتی ہے۔ لیکن اچھی بات یہ ہے، میں ذاتی طور پر سمجھتا ہوں اچھی بات یہ ہے کہ کم از کم یہ ساری چیزیں لوگوں کے سامنے آتی جا رہی ہیں، تاکہ پاکستان کا ووٹر آگے چل کے جو فیصلہ کرے گا وہ اسی کی بنیاد پر ہوگا۔ ایک بات اور میں بتا دوں، میں نے ہمیشہ کہا ہے کہ پاکستان میں پاکستان کی ہر جگہ جو اجتماعی دانش ہوتی ہے وہ کسی بھی فرد کی دانش سے زیادہ ہوتی ہے۔ اگر میں یہ کہوں کہ مجھے ذاتی طور پر پی ٹی آئی یا پیپلز پارٹی یا نون لیگ پسند نہیں ہے، تو یہ ظاہر ہے میری ذاتی پسند ہو سکتی ہے، میں کہہ سکتا ہوں آپ کو بھائی کہ خبردار پی ٹی آئی ایک عوامیت پسند جماعت ہے، اس کو ووٹ نہ دیجیے گا، یہ ذاتی، یہاں تک تو میری ذاتی رائے ہے، لیکن ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے یہ سوورن رائٹ ہے لوگوں کا کہ وہ کس کو ووٹ دیتے ہیں۔ اور اس وقت پاکستان میں دو ٹوک بات بتا رہا ہوں کہ اس وقت پاکستان میں پی ٹی آئی کی مقبولیت ہے، جو بھی جماعت اس کا انکار کرتی ہے وہ خود فریبی کا شکار ہے۔ حالیہ انتخابات میں بے حد دھاندلی ہوئی ہے، لیکن یہ دھاندلی 2018 میں بھی ہوئی تھی۔ فوج اور دیگر جو اسٹیبلشمنٹ کے لوگ ہیں یا اشرافیہ کے لوگ ہیں وہ یہی کرتے ہیں، بار بار یہی کرتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ کسی بھی صورت میں کسی مضبوط رہنما کو نہیں آنے دینا چاہتے، وہ ایک کمزور اور ڈھیلی ڈھالی حکومت رکھتے ہیں تاکہ اس سے بات منوائی جا سکے۔ یاد رکھیے گا کہ اگر نمائندہ قوم کا ہوگا تو وہ قوم کو سرو کرے گا، اگر نمائندہ جی ایچ کیو کا ہوگا تو وہ جی ایچ کیو کو سرو کرے گا۔ اور پچھلے 74 سال سے ہم نے نہیں دیکھا کہ یہاں پر کوئی قوم کا نمائندہ پاکستان کا حاکم بنا ہے، یہاں پر ہمیشہ جی ایچ کیو کا نمائندہ حاکم بنا ہے، اور خدمت جی ایچ کیو کی ہوئی ہے، پاکستانی قوم کی نہیں۔ تعلیم کا شعبہ تھا یا صحت کا شعبہ تھا یا دیگر شعبات تھے، بہبود کے شعبے تھے، ان میں عام پاکستانی کو نہ راحت ملی ہے، نہ اس کے مفادات جڑ پائے ہیں۔ آپ یہ دیکھیے کہ اس وقت پیپلز پارٹی، لوگ تو یہ سمجھ رہے ہیں کہ نہیں، لیکن اس وقت پیپلز پارٹی اسٹیبلشمنٹ کے بے حد قریب ہے، نون لیگ بھی، لیکن نون لیگ کا وہ دھڑا جو یہ سمجھتا ہے کہ اس وقت جرنیلوں کے ساتھ کوئی بھی لڑائی نہیں یا تصادم نہیں کرنا چاہیے، بس اپنا کام کرنا چاہیے، کسی طرح سے اس وقت پارٹی بچائی جائے۔ اس وقت میری رائے میں نون لیگ کو کسی بھی صورت حکومت میں نہیں بیٹھنا چاہیے، عوام نے ان کو ووٹ نہیں دیا ہے، ان کو اپوزیشن میں بیٹھنا چاہیے۔ دوسری طرف جو پی ٹی آئی ہے اسے پیپلز پارٹی کے ساتھ مل کے ایک حکومت بنانا چاہیے، بلکہ میں تو سمجھتا ہوں کہ پی ٹی آئی حکومت بنائے تو نون لیگ بھی اپوزیشن میں رہنے کے باوجود پی ٹی آئی کے نمائندے کو، یا جو پی ٹی آئی جس طرح بھی، کیونکہ ابھی تو وہ آزاد ہیں، وہ کچھ نہ کچھ کر لیں گے، لیکن جس طرح بھی وہ اپنا کوئی نمائندہ بھیجتے ہیں، جیسے عمر ایوب کا انہوں نے انتخاب کیا ہے وزارت عظمیٰ کے لیے، تو اس کو آنے دیں، یہ ضروری ہے کہ اس کو آنے دیں، وہ آئیں گے تو اس طرح سے مجھے لگتا ہے کہ چیزیں بہتر ہوں گی۔ لوگ دیکھ رہے ہیں، پاکستان کے لوگ جاہل نہیں ہیں، لوگ دیکھ رہے ہیں، وہ پروپیگنڈا کتنا بھی مضبوط کر لیا جائے لیکن وہ ظاہر پروپیگنڈا ہوتا ہے۔ ہم جیسے سوال کرنے والے لوگ وہ سوال کرتے رہیں گے، سوال اٹھاتے رہیں گے، اور ایسا نہیں ہے کہ جو ہم باتیں کر رہے ہیں یہ رائے گاں چلی جائیں گی۔ آپ یہ دیکھیے کہ نواز شریف نے جتنی تینوں بار آئے ہیں وہ، ان کا کانفلکٹ فوج کے ساتھ یہی ہوا ہے کہ وہ انفراسٹرکچر پہ جب یہ کام کرتے ہیں تو ان کی کوشش ہوتی ہے کہ بھارت کے ساتھ تعلقات بہتر ہوں تاکہ تجارت شروع ہو۔ جب بھارت کے ساتھ تعلقات میں ریلیکسیشن شروع ہوتا ہے تو ظاہر ہے کہ وہ فوج کے مفادات پر آنچ آنا شروع ہو جاتی ہے، اور اس کا نتیجہ پھر یہی نکلتا ہے، ہر بار یہی نکلتا ہے کہ جو نواز شریف ان کی حکومت ختم ہو جاتی ہے۔ اس دفعہ بھی نواز شریف کو لایا گیا تھا تو بتایا گیا تھا نا آپ کو کہ وزیر اعظم نواز شریف اور پاکستان کو نواز دو، یہ نعرے یہی تھے نون لیگ کے، لیکن مینڈیٹ آپ کے سامنے ہے، اور یہ مینڈیٹ عوامی مینڈیٹ ویسے بھی نہیں ہے۔ اگر عوامی مینڈیٹ ہوتا تو اس وقت یقینی طور پر تو پی ٹی آئی کو ہی آنا چاہیے تھا، لیکن یہ چونکہ یہ مینڈیٹ بھی طے شدہ ہے تو یہ بھی طے شدہ ہے کہ نواز شریف نہیں آ سکتے، اور یہ میں بہت پہلے سے کہہ رہا ہوں، میں مسلسل پچھلے 3 ماہ سے کہہ رہا ہوں کہ نواز شریف کی وزیر اعظم بننے کا کوئی چانس نہیں ہے، کیونکہ اگر جو انتخابات ہیں وہ مینیپولیٹ ہوتے ہیں، جو کہ ہوئے اور کرنا ہی تھے، تو ایسی صورت میں فوج کبھی نہیں چاہے گی کہ نواز شریف آئیں اور پھر ایک نئی تصادم اور ایک نیا جو کشیدگی ہے جی ایچ کیو اور وزیر اعظم ہاؤس کے اندر وہ شروع ہو جائے، یہ افورڈ نہیں کر سکتی۔ تو اس لیے مجھے لگتا ہے کہ اب معاملہ کچھ یوں ہے کہ نواز شریف کو اصولی طور پر اگر وہ سیاست کرنا چاہتے ہیں تو ان کو اپوزیشن میں بیٹھ کے بھرپور اپوزیشن لیڈر کے طور پر سیاست میں
اپنا حصہ ملانا چاہیے، ورنہ اگر وہ سیاست سے کنارہ کشی اختیار کر لیتے ہیں اور شہباز شریف کے سپرد کر دیتے ہیں تو یہ اور بات ہے۔ اگر نون لیگ اپنی یہ حکومت بنانے کی کوشش کرتی ہے کسی بھی طرح سے، تو یوں سمجھ لیجئے کہ نون لیگ کا یہ آخری مارکا ہوگا، اس کے بعد نون لیگ پاکستانی سیاست میں کبھی بھی اس شیپ میں نہیں ہوگی۔ مجھے نہیں لگتا کہ نون لیگ پھر اس حکومت بنانے کے بعد بچ پائے گی۔ اس وقت ملک کی اکانومی اس حالت میں نہیں ہے کہ ملک میں مہنگائی نہیں بڑھے گی، مہنگائی میں اضافہ ہوگا، نئے قرضے لیے جائیں گے اور اس قرضے کا بوجھ ظاہر عوام نے اٹھانا ہے، اور عوام نے اٹھانا ہے تو عوام نے گالی دینی ہے، اور عوام نے گالی دینی ہے تو جو بھی اس وقت حکومت لے گا اس کو وہ گالیاں پڑیں گی۔ اس لیے اس وقت بہتر ہے کہ ملک میں مضبوط حکومت پیدا ہو، اور وہ حکومت پیدا ہو جس کا عوامی بیکنگ موجود ہے، اور عوامی بیکنگ اس وقت پی ٹی آئی کی ہے زیادہ، اس لیے اس مینڈیٹ کو تسلیم کیا جانا چاہیے اور ملک میں پی ٹی آئی کی حکومت ہی ہونا چاہیے، اور ساتھ میں ایک مضبوط اپوزیشن ہونا چاہیے جو کہ عوامی مفادات یا جو سیاسی مفادات ہیں یا جمہوری مفادات ہیں پاکستان کے، ان کو انشور کرنے کی کوشش کرے۔ میری رائے میں اس وقت شہباز شریف کی بجائے نواز شریف کو اپوزیشن لیڈر کے طور پر پارلیمان میں ہونا چاہیے۔ نون لیگ کی قیادت کو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ ان انتخابات میں ان کا مینڈیٹ وہ عوامی مینڈیٹ سے زیادہ فوجی مینڈیٹ ہے، اور دوسری طرف پی ٹی آئی کو یہ سمجھنا چاہیے کہ انہیں ہر حال میں ایک سیاسی جماعت کی طرح، ایک فاشسٹ گروپ کی طرح نہیں، ایک سیاسی جماعت کی طرح بیہیو کرنے کی ضرورت ہے، جس میں وہ مختلف سیاسی جماعتوں سے اختلاف کریں، بالکل اختلاف کریں، بھرپور اختلاف کریں، لیکن سیاسی مکالمے کا راستہ کبھی کسی صورت نہ چھوڑیں۔ یہ ضروری ہے بہت۔ اگر یہ اس راستے پر ہم چلتے ہیں تو پھر میرے خیال میں پاکستان سیاسی بحران سے باہر نکل پائے گا۔ اس وقت یا تو پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی مل کے حکومت بنائے، یا پھر دوبارہ انتخابات کی طرف چلے جائیں، یا پھر جو زیادتیاں ہوئی ہیں ان انتخابات میں ان کا مداوعی کر لیا جائے، تاکہ وہی جماعت حکومت بنائے جو پاکستانی عوام کی مینڈیٹ کی حامل ہے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔